نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله الى آخر الآية. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمين یا رب العالمین. ہم نے جو لاسٹ ٹائم جہاں تک ختم کیا تھا اس سے آگے ہم اب چلیں گے. اب جو ہمارا بالکل جو شروع کا جو سورہ نساء کا ایک سے لے کے 31 آیات تک ہم نے دیکھا تھا، اس کے اندر تو کچھ مختلف مضامین تھے، کچھ اس کے اندر تمہیدی مضامین تھے جو کہ مختلف قسم کے ابھی مضامین یا تصورات کا آگے کور ہونے ہیں سورہ نساء کے اندر. اس کا ایک سنیپ شاٹ سا تھا جو کہ شروع میں آ گیا تھا، لیکن اب جو ہے یہاں سے مختلف قسم کے ٹاپکس ہیں ان کی تفصیلات اب شروع ہو رہی ہیں. تو بالکل شروع میں جو ہے بہت امپورٹنٹ ایک جو ہے مقام ہے جس میں مرد اور عورتوں کے آپس میں حقوق اور ذمہ داریاں ہیں، اس کا ذکر ہے. تو اس کو ہم دیکھتے ہیں، وہاں سے شروع کرتے ہیں اور پھر ہم یہاں سے اب آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیدی طور پر یہ بات واضح کر دی کہ بعض کو بعض پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، ٹھیک ہے. اس لیے اس کی آرزو نہیں کرنی چاہیے جو تمہیں فضیلت نہ ملی ہو، ٹھیک ہے. یہ فضیلت مختلف درجوں کی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے امیر بنایا ہے، کچھ لوگوں کو غریب بنایا ہے. اس طریقے سے بعض کو ذہانت زیادہ دی ہے، بعض کو جو ہے شہرت زیادہ مل گئی ہے. تو یہ فضیلتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے بانٹی ہوئی ہیں، اور بعض کو بعض سے فضیلت یہاں پہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے. تو اس لیے جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو فضیلت دی ہو، اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے وہ چیز نہیں ملی، تو اس پہ جو ہے وہ جلس نہیں ہونا چاہیے، نہ حسد کرنا چاہیے، بلکہ جو کچھ آپ کو ملا ہے اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا. اور اسی حساب سے پھر آپ کا حساب کتاب بھی ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کم آپ کو دیا ہے تو اس کے حساب سے پھر حساب کتاب بھی اس کے مطابق ہی پھر کم ہوگا. اگر زیادہ صلاحیتیں دی ہیں، زیادہ کچھ آپ کو اللہ تعالیٰ نے رزق میں سے عطا کی ہے، رزق کے خزانوں میں سے عطا کیا، تو اتنا ہی پہ کڑا حساب ہے. اس لیے آپ کو پتہ ہے نا کہ جو غریب ہیں وہ بہت پہلے جنت میں چلے جائیں گے. جو غربا ہیں وہ وہاں پہ جو عمرہ ہیں ان سے جلدی جنت میں چلے جائیں گے، اسی وجہ سے کہ ان کے اوپر پھر جو رسپانسبلٹیز ہیں اس کا بار بھی اس طریقے سے کم ہے. تو اس پہلے یہ جنرل بات یہ واضح کر دی تاکہ یہ جو آگے بات آ رہی ہے، جو آگے بات اللہ تعالیٰ نے واضح کرنی ہے، اس کا ایک طرح سے اس حوالے سے مائنڈ پریپیئر ہو جائے اور ذہنی جو ہے ایک طرح سے تربیت ہو جائے. اب آگے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جو بات تفصیل سے پھر آتی ہے جو اصل میں بڑی امپورٹنٹ ہے، کہ آخرت کے حوالے سے کوئی فرق نہیں، ٹھیک ہے نا. یعنی دنیا میں اگر فرق و تفاوت ہے فضیلت کے اعتبار سے، لیکن آخرت کے اعتبار سے ایکول اپرچونٹی ہے سب کے لیے. ایک غریب آدمی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے بھی ایکول اپرچونٹی ہے کہ وہ ایک امیر آدمی سے آگے نکل سکتا ہے. وہ اپنے سرکمسٹانسز میں جو اس کی اپنی لمیٹیشنز ہیں اس کے اندر زیادہ اچھا جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لاتا ہے، تو وہ اس سے آگے نکل جائے گا امیر سے. تو سملرلی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اب مرد اور عورتوں کے درمیان ہوں کہ یہ جو حقوق ہے اس کو واضح کرنا ہے. تو اس لیے یہاں پہ اللہ نے فرما دیا کہ دیکھو مردوں کے لیے وہ ہے جو وہ کمائیں گے، ان کا سرکل آف ایکشن جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے، اور عورتوں کا سرکل آف ایکشن ڈفرینٹ ہے، دائرہ عمل ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے. تو اس دائرہ عمل میں رہتے ہوئے جو عورتوں کا اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ہے، اگر وہ اچھا طریقے سے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتی ہیں تو وہ مردوں سے آگے نکل سکتی ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اخروی لحاظ سے دونوں کے لیے ایکول اپرچونٹیز ہیں، اس میں کوئی فرق و تفاوت نہیں. ہاں دنیاوی لحاظ سے دیکھیں تو کچھ بعض کو بعض پہ اللہ تعالیٰ نے بعض اعتبارات سے فضیلت عطا کی ہے. تو یہاں پہ اللہ نے فرما دیا دیکھو آخرت میں جو بھی مرد ہیں ان کے لیے وہ ہے جو وہ کمائیں گے، اور عورتوں کے لیے وہ ہے جو وہ کمائیں گے. اس کے بعد پھر ایک ضمن بات آگی کہ اللہ نے ورثہ کا حق طے کر دیا ہے رشتہ داروں میں سے، ٹھیک ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہم نے دیکھ لیا کہ سورہ نساء کے بالکل آغاز میں قانون وراثت تفصیل سے آ گیا تھا. اس لیے ان کے علاوہ اگر کوئی قریبی ہیں تو تم ان سے کیا ہوا عہد جو ہے پورا کر سکتے ہو. یہ پہلے اس کی اجازت تھی، بعد میں یہ لازم ہو گیا کہ اب صرف عزیز و قارب جو ہیں وہی اس کے اندر حقدار ہوں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے طے کیا. کوئی اور دوست وغیرہ ہیں، کلوز جو ہیں آپ کے بھائی ہیں، آپ ویسے اپنے بھائی بنایا ہوا کسی کو یا بہن بنایا ہوا کسی کو، تو وہ ان کا پھر حق بعد میں ہے. وہ اس طریقے سے حقدار نہیں ٹھہریں گے اس کے اندر وراثت کے اندر، جیسا کہ دیگر جو ورثاء ہیں جو کہ خونی رشتہ جن کے ساتھ ہے، کیونکہ اس وقت مواخات کا رشتہ جو ہے وہ قائم ہو چکا تھا صحابہ کرام میں آپس میں رضی اللہ عنہم اجمعین. تو اس لیے یہ بات جو ہے سوال آیا تھا تو اس کا جواب بھی دے دیا گیا. اچھا، اس کے بعد
جو ہے وہ بات آ جاتی ہے کہ مرد جو ہے وہ عورتوں پر ذمہ دار ہیں، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے، ذمہ دار ہیں۔ اب اس کی دو وجوہات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، ٹھیک ہے؟ اب دونوں کو اپنے ذہن میں اچھی طریقے سے ہمیں جو ہے وہ راسخ کر لینا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ فضیلت ہے جو اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے، بس اس کی کوئی ریزن نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بس اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے طے ہی ایسا کیا ہے کہ مرد جو ہے اس کو عورت کے اوپر ایک درجے فضیلت ہوگی دنیاوی معاملات کے اندر، کیونکہ ظاہری بات ہے خاندان جو ہے جو کہ بیسک انسٹیٹیوشن ہے کسی بھی سوسائٹی کا، اس کو چلانا بھی ہے، اور کوئی بھی انسٹیٹیوشن اگر اس کے اندر ایک جو ہے وہ ہیڈ نہیں ہوگا تو پھر وہ صحیح طریقے سے چل نہیں سکتا۔ تو ایک تو یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے دے دی بس مردوں کے اوپر، یہ اللہ تعالیٰ نے دے دی، اس لیے بات ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے یہ ان کو فضیلت، اس لیے اس پہ جو ہے کسی قسم کا کوئی ملال نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورتوں کے نان نفقے کی ذمہ داری کی کا جو بندوبست ہے وہ بھی کرے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی ایک جو ہے ایک ریزن ہے جو جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو فضیلت دی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اب آج یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ اگر عورتیں جو ہیں وہ بھی کما رہی ہیں اور نان نفقے کا بندوبست کر رہی ہیں تو پھر تو یہ تو وجہ فضیلت ختم ہو جائے گی، لیکن یہ ہے کہ پہلی وجہ فضیلت تو وہ رہے گی نا، ایون دھوکے سے ختم بھی ہو جائے، یہ ختم بھی ہو جائے تو پہلی جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے طے کر دی ہے اور وہ پتھر پر لکیر کی، تو اس کو ہمیں ذہن میں رہنا چاہیے۔ اس حوالے سے عورتیں اگر کرتی ہیں کوئی جاب وغیرہ کرتی ہیں تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ حرام ہے یا ناجائز ہے، لیکن یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے، ذمہ داری بہرحال مردوں کی ہے کہ وہ یہ کام کریں۔ اچھا، اب عورتوں کا کیا کام ہے؟ ٹھیک ہے، عورتوں کا کام جو ہے یہ نہیں کہ ان کو کوئی کام نہیں رہا، بلکہ ان کا ایک بہت بڑا کام ہے کہ جب مرد ظاہری بات ہے باہر جائیں گے، وہ چاہے انہوں نے دان نفقے کی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے وہ باہر جائیں گے، یا پھر جہاد و قتال فی سبیل اللہ کے لیے باہر جائیں گے، جو بھی ذمہ داریاں دین کی ہیں ان کو ادا کرنے کے لیے جب باہر جائیں گے تو پیچھے گھروں میں کون ہوگا؟ پیچھے گھر میں اس کے اولاد بھی ہے، پیچھے گھر میں اس کا مال ہے، اسباب ہیں اور دیگر چیزیں ہیں، تو ان کی حفاظت کرنا جو ہے یہ عورت کی ذمہ داری ہے۔ تو سب سے پہلے تو کام اس لیے عورتوں کا یہ ہے کہ تو فرمانبرداری کرنے والی ہیں شوہروں کی، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات بیان کی کہ اچھی عورتیں وہ ہیں جو شوہروں کے فرمانبردار ہیں، اور شوہروں کی غیر موجودگی میں اپنی اور اب اس میں حفاظت کا ذکر ہے کہ بھئی وہ حفاظت کرنے والی ہیں، لیکن اب اس میں کیا کس کی حفاظت کرنی ہے؟ وہ بہت سی چیزیں ہیں، وہ مال ہے، وہ عزت ہے، اولاد ہے، اپنی اور خاوند کی ناموس اور عزت کی حفاظت ہے، تو یہ بہت بڑا کام ہے۔ یہ ایک لفظ ہے لیکن اس کے اندر ایک پورا جہان چھپا ہوا ہے کہ یہ جو ہے وہ خواتین کی ذمہ داری ہے کہ وہ پیچھے سے مردوں کے جو بھی کچھ ان کی بلونگنگز ہیں اور جو بھی ان کی عزت اور آبرو ہے اس سب کی حفاظت کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ چھوٹی بات نہیں، تو یعنی بڑی جامع انداز میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے بات ہمارے سامنے واضح کر دی ہے۔ یہ آیت میں نے آپ کے سامنے یہاں پہ رکھی تھی کہ یہ ہے جو پوری آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے پورے جسے کہتے ہیں نا تفصیل کے ساتھ سے واضح کر دیا کہ دیکھیں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یہ بعض کی بعض پہ فضیلت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ادا کر دی ہے، وبما انفقوا، اور کیونکہ انہوں نے من اموالہم اپنے مالوں میں سے خرچ بھی کیا، اور فالصالحات قانتات، ٹھیک ہے، اور حافظات للغیب بما حفظ اللہ، ٹھیک ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے نا پیچھے، تو ایسے ہی اب عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ چھوٹی ذمہ داری تو نہیں ہے۔ تو واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع، اب آگے جو ہے پھر مردوں کو جو ہے ان کے رائٹس بتائے جا رہے ہیں کہ مرد کے ہاتھ میں کیا ہے، کیا اس والے سے ان کے پاس اختیارات ہیں ٹو میک شیور کہ جو انسٹیٹیوشن آف فیملی ہے وہ صحیح طریقے سے چلے اور برقرار رہے۔ اب اس کے لیے جو بتایا گیا کہ اگر تو کسی عورت کی نافرمانی کا تمہیں ڈر ہے تو پھر تم کیا کرو، اس کا بھی سٹیپس بتائے گئے، ایسا نہیں کہ شروع سے جو ہے تم سختی سے پیش آؤ، بلکہ نرمی سے ان کو نصیحت کرو، پھر بھی اگر باز نہیں آتی تو بستروں سے علیحدہ کر دو، پھر بھی اگر باز نہیں آتی تو پھر مارنے کا بھی ایک طرح مارنے کی بھی اجازت ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ پھر اس میں شریعت میں ہے کہ وہ ایسی مار نہ ہو کہ جو جس میں ہڈی ٹوٹ جائے، یا اور جو ہے چہرے پہ نہیں مار سکتے، یعنی ایک مطلب اتنی سخت مار کی بات نہیں ہے، لیکن برحال مارنے کی بھی اجازت ہے تاکہ جو ہے یہ انسٹیٹیوشن جو ہے برقرار رہ سکے۔ اچھا، اس کے بعد بھی پھر سٹیپس ہیں، اس کے بعد ایک اور بڑا سٹیپ ہے جو کہ عام طور پہ ہمارے ہاں وہ فالو نہیں ہوتا، ہمارے ہاں تو بس یہ خیر جذبات میں آ کے آگے بڑھے تو طلاق ہو جاتی ہے، تو یہ غلط بات ہے۔ یہاں تک جو ہے مرد کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ ایسا کریں، اس کے بعد اگر یہ چیز نہیں بن رہی تو اب خاندان والوں کو چاہیے کہ وہ سٹیپ ان کریں اور ایک حکم خاوند کی طرف سے ہو جائے، ایک حکم بیوی کی طرف سے ہو جائے، اور دونوں مل بیٹھ کے جو ہے ان کی صلح کرانے کی کوشش کریں۔
تو یہ بہت امپورٹنٹ ایک سٹیپ ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اگر تو ان کی نیت صاف ہوگی، اگر وہ کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ موافقت پیدا کر دے گا. ٹھیک ہے، تو یہ بہت بڑی بات. اس کے بعد پھر آگے اگر پھر بھی نہیں بن رہی تو پھر وہ طلاق کا جو ہے سارا سلسلہ شروع ہوتا ہے، جو پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں. یعنی اس میں پہلے ایک طلاق ہے، اس کے بعد پھر آپ کو 3 حیض تک ویٹ کرنا ہے، پھر دوسری طلاق ہے، اور پھر اس طریقے سے وہ سارا جو طریقہ ہم نے پہلے دیکھا. تو پر یہ بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹس ہیں جو یہاں پہ بیان کر دیے گئے ہیں. اب اس کی تفصیل جو ہے وہ آپ کو جو ویڈیو شیئر کی گئی تھی اس کے اندر کافی تفصیل اس میں آئی ہے، وہ آپ نے سن لیا ہوگا. بس ایک حدیث جو طبرانی میں بھی ہے، امام بہقی نے بھی سپورٹ کیا ہے، وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، بڑی اہم ہے اس لحاظ سے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت یعنی اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا آئیں، اور انہوں نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عورتوں کی طرف سے آپ کے پاس قاصد بن کر آئی ہوں، میں نمائندہ بن کے آئی ہوں، میں ریپرزینٹیو ہوں میں عورتوں کی. اس کا مطلب ہے کہ عورتیں کافی کسی جگہ پہ اکٹھی ہوئی ہوں گی، اور انہوں نے پھر ان کو چوز کیا اپنا جو ہے نمائندہ، اور یہ پھر ایک پیغام لے کر آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور لے کر ان سے سوال پوچھنے آئیں. تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جہاد کو مردوں پر فرض کیا ہے، اگر وہ کامیاب لوٹتے ہیں تو اجر و ثواب پاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں انہیں روزی دی جاتی ہے. یعنی دونوں صورتوں میں ان کو تو بڑا اجر مل جاتا ہے. اور ہم عورتوں کا یہ حال ہے کہ ہم بس ان کی نگہداشت کرتی ہیں، ہمیں اس پر کیا اجر ملے گا جی. ٹھیک ہے، ہم تو اجر میں پیچھے رہ گئے. دیکھیں وہ سوسائٹی ایسی تھی نا، اس میں یسارعون فی الخیرات، وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے بھلائی کے کاموں میں. تو عورتیں بھی پیچھے کسی سے کم نہیں تھی. تو یہ ان کے اندر جذبہ پیدا ہوا کہ ہم جا کے پوچھیں ہمارا کیا بنے گا. تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنی تمام ملاقاتی عورتوں سے جا کر کہہ دو کہ بیوی کے شوہر کی خدمت اور اطاعت کرنا اور اس کے حقوق کی رعایت کرنا. ٹھیک ہے، خاوند کی اطاعت کرنا، اس کے حقوق کی پاسداری کرنا اجر میں مردوں کے مساوی ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی، یعنی جو سارے وہ مرد باہر کام کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اگر اس کی عورت اس کی فرمانبردار رہتی ہے اور اس کی بات مانتی ہے، اس کی حقوق ادا کرتی ہے، تو اسے گھر بیٹھے وہ سب مل جائے گا جو مرد کو اتنا کچھ کھپانے کے بعد ملتا ہے. سبحان اللہ. لیکن ساتھ ہی آپ نے پھر ایک وارننگ بھی دے دی کہ لیکن تم میں سے بہت کم ہی ہیں عورتیں جو ایسی ہوں گی، زیادہ تر جو ہے وہ ناشکری کریں گی، اور پھر اپنا خود ہی نقصان ہوگا ان کو. تو یہ ہے جو بڑی ایک سے سمجھ لیں کہ کمپریہنسو انداز میں چند آیات کے اندر یہاں پہ یہ بات واضح کر دی گئی. اچھا، اب اس کے بعد جو ہے کئی اب مضامین یہاں پہ آگے چلیں گے، اس میں معاشرتی اور سیاسی زندگی سے متعلق کچھ اصول ہیں، ان کی وضاحت کر دی گئی ہے. اہل کتاب کو جو ہے ان کی جو بھی گناہ ہیں ان کا ذکر کیا گیا، اہل کتاب کو اور اہل ایمان کو نصیحت کی گئی کہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو یہ اب ہم دیکھتے ہیں آگے. تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ شروع کرتے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو، اللہ کی بندگی اختیار کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین، عزیز و اقارب، یتیموں، مسکینوں، عزیز ہمسائے، اجنبی ہمسائے، پاس بیٹھنے والے شخص، اور مسافر ہو یا غریم اور غلام اور کنیزیں ہیں، ان سب سے اچھا سلوک کرو. اہل کتاب اور خصوصاً یہود کی جو ہے روش، اس کو واضح کیا گیا کہ یہ بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں. یہ بخیلی صرف مال کے حوالے سے نہیں تھی، یعنی اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے سے جو ہے وہ گریز کرتے تھے، بخل کرتے تھے، اس میں اپنے اوپر خرچ کرنے سے گریز کرتے تھے. یہ صرف مال کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ حق کے قبول کرنے کے اعتبار سے بھی ہے، اور حق کو بیان کرنے کے اعتبار سے بھی. ایک شخص جو ہے حق کو قبول نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اس کے اندر بخیل ہے. ایک بندہ حق کو بیان کرنے میں بخیل ہے. تو یہ سب ان کے، کیونکہ یہ وصف تھا بڑا اہم، اس کو ہائی لائٹ کر دیا گیا. اور حق کو چھپاتے ہیں ایسے کافروں کے لیے ہم نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. یہود کا دوسرا وصف تھا یہ کہ وہ مال کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتے تھے، اس کا ذکر ہو گیا، اور اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور یہ شیطان کے ساتھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا حال ہوگا اس وقت جب ہم ہر امت پر ایک گواہ کھڑا کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لائیں گے ان سب پر گواہ بنا کر. تو بہت ہی ایک جسے کہتے ہیں نا کہ اہم یہ مقام ہے قرآن کا، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری سے ان کو آگاہ کیا. اور واقعی یہ چھوٹی ذمہ داری نہیں تھی، بلکہ ایک دفعہ کا ذکر بھی ہے کہ ایک صحابی سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورت سنی تو جب اس مقام پہ پہنچے تو آپ نے ان کو روک دیا کہ، اور آپ کا چہرہ مبارک جو تھا آنسوں سے تر ہو چکا تھا، آپ نے کہا کہ یہاں سے آگے اب جو ہے وہ نہ بڑھیے. یعنی یہ اتنی اس طرح کی کیفیت ان کے اوپر طاری ہو گئی. تو بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور آج ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمیں اچھی طریقے سے یاد رکھنا چاہیے. اس کے بعد پھر کچھ ذکر ہے کہ شراب کے نشے اور جنابت کی حالت میں نماز کے قریب آنے سے منع کر دیا گیا. یہ شراب کے حوالے سے دوسرا حکم تھا. اس سے پہلے یہ بتا دیا گیا تھا کہ اس کا جو نفع ہے وہ نقصان سے کم ہے، نقصان زیادہ ہے، نفع کم ہے. اب بتا دیا گیا کہ دیکھو نماز کے قریب مت آؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو یا جنابت کی حالت میں ہو. تو
ساتھ ہی پھر غسل اور تیمم کے احکامات کا ذکر ہو گیا. پھر اہل کتاب کے بارے میں فرمایا کہ خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں اور تمہیں بھی سیدھے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں. خصوصاً یہودی تو ہیں ہی ایسے، ان کی حرکتیں ایسی ہیں کہ بات کو مروڑ کے بولتے ہیں اور آپ سے کا مذاق اڑانے کے لیے یہ کہہ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے معصیت کی. ٹھیک ہے، سمینا و اطعنا کہنا چاہیے تھا، زبان کو موڑ کے سمینا و عصینا کہہ دیتے تھے. اور یا پھر جو ہے وہ کہتے تھے کہ آپ سنیں اور ساتھ ہی دل میں کہتے تھے کہ آپ کو آپ کسی کو نہ سنائی دیں، یعنی آپ ہمیشہ کے لیے معذرہ گونگے ہو جائیں. یا آپ کو کہتے تھے کہ وہ ہمارے چرواہے، ٹھیک ہے نا، رائینہ کہتے تھے، رائینہ کی جگہ، یعنی ہماری رعایت کیجیے، ہماری طرف دیکھیے، اس کی بجائے وہ کہتے تھے رائینہ کہہ دیتے تھے. تو اس طرح جان بوجھ کے وہ مذاق اڑانے کے لیے آپ سسٹم کے ساتھ ایسا جو ہے معاملہ کیا کرتے تھے. تو ان سب کی اس روش کو واضح کیا گیا تاکہ مسلمانوں کو واضح پتہ چلے کہ بھئی یہ کس قسم کے لوگ ہیں. تو اہل کتاب اللہ کی نازل کردہ کتاب پر ایمان لے آؤ. اللہ تعالیٰ اب یہاں بڑے ایک بڑی پرزور دعوت ان کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی کتاب جو نازل ہو چکی ہے اس پر ایمان لے آؤ، اس سے پہلے کہ چہرے مسخ کر دیے جائیں اور ان کو پیٹھوں کے بل موڑ دیا جائے یا ہفتے کے دن والوں کی طرح تم پر لعنت پڑے. تو بعد آ جاؤ. اور ساتھ ہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا. اس کے علاوہ جو بھی بڑے گناہ ہیں ان کو اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو آخرکار معاف کر دے گا. یہود اپنے آپ کو پاک اور نیک کہتے تھے بڑے، کہ جی ہم تو بڑے پاک ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حالانکہ پاکی تو صرف اللہ کی طرف سے ہے. رہی بات ان کی، تو یہ ان کا جھوٹا ایک دعویٰ ہے، یہ صرف جھوٹ کر رہے ہیں. پھر یہود کی ایک اور روش کی طرف بھی اشارہ ہوا کہ یہود کتاب کو چھوڑ کر بتوں اور جھوٹے معبودوں پر ایمان لاتے ہیں. ٹھیک ہے، توہمات کے پیچھے پڑ گئے ہیں، جھوٹی رسموں کے پیچھے پڑ گئے ہیں، جھوٹے معبودوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں. اور یہ ناہنجار یہاں تک کہتے ہیں کہ مشرکین مسلمانوں سے زیادہ حق پر ہیں. جب ان کی آپس میں بات چیت ہوتی تو ان کو پتہ بھی تھا کہ مسلمان جو تھے بہرحال وہ آسمانی جو بھی کتابیں ان کو مانتے تھے اور شریعتوں کو بھی مانتے تھے، ان کے انبیاء اور رسول علیہ السلام کو بھی مانتے تھے. تو یہ کیسے ہو گیا کہ مشرکین جو کچھ بھی نہیں جانتے وہ مسلمانوں سے بہتر ہوں؟ لیکن یہ بات بھی انہوں نے کی صرف اس لیے کہ بس وہ حق کو جو ہے وہ چھپانا چاہتے تھے. اور ساتھ ہی اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی اختیار اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، اور اگر ہوتا نا تو یہ ذرا برابر بھی کسی کو نہ دیتے. اور یہ حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ تعالیٰ نے انہوں کو دیا ہے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں آئے تو ان کو اسی بات پہ حسد تھا کہ بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئے. اسی بنا پر انہوں نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا. پھر آگے ذکر آتا ہے ہم نے آل ابراہیم علیہ السلام کو کتاب اور حکمت دی اور ہم نے ان کو بڑی بادشاہ سے نوازا. اور ساتھ فرمایا کہ ہم اپنی آیات کا انکار کرنے والوں کو جہنم میں جلائیں گے اور ان کی کھالیں مسلسل تبدیل ہوتی رہیں گی تاکہ وہ مزہ چکھتے رہیں. یعنی بڑے ایک ہولناک منظر ہے جو جہنم کا یہاں پہ کھینچا گیا ہے. اس کے برعکس جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے جنت اور پاک بیویاں ہیں اور گھنا سایہ ہے ان کے لیے. اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اس حوالے سے بڑی اہم انسٹرکشنز ہیں پولیٹیکل سسٹم کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کرو. اب یہاں سے بعض پھر مفسرین نے یہ بات اخذ کی ہے کہ یہاں بات کی جا رہی ہے کہ جو پوزیشنز آف اتھارٹی ہیں، یہ بھی امانتیں ہیں سوسائٹی کی، ان کو ان کے اہل لوگوں کے ہاتھ میں جانا چاہیے اور ہر حال میں تم عدل کرو، یہ تم پہ لازم ہے. اور ساتھ ہی ذکر ہوا کہ اہل ایمان اللہ کی اطاعت کرو، اطاعت کرو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جو بھی تمہارے درمیان اولو الامر ہیں، لیکن ان کی جو اطاعت ہے وہ مشروط ہوگی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے. اور اگر تنازع ہو جائے اس معاملے میں تو پھر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دیا کرو. آگے اب یہاں سے منافقین سے خطاب کا آغاز ہو رہا ہے جس کے اندر کچھ ان کی روش واضح کی جا رہی ہے. منافقین کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ وہ ایمان رکھتے ہیں قرآن پر اور اس سے پہلے جو نازل ہونے والی کتابیں ان پر بھی، لیکن اس کے باوجود وہ چاہتے ہیں کہ ان کے فیصلے طاغوت کے قوانین کے تحت ہوں. ٹھیک ہے، یعنی یہ مان لینا کہ بھی ہم مسلمان ہیں، لیکن قانون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قانون نہیں وہ نافذ کرانا چاہتے اپنے اوپر، بلکہ وہ طاغوت کے قوانین کے تحت فیصلے کرانا چاہتے ہیں. تو ایسے پھر جو ہے مسلمان وہ کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ وہ تو منافق ہیں. جیسے کہ آج بھی معاملہ ہے، آج بھی اسلامی احکامات کے بارے میں یہ تصور کافی بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے کہ یہ بڑی سخت سزائیں ہیں، وحشیانہ سزائیں، معاذ اللہ. تو ایسا شخص پھر مومن نہیں ہو سکتا، وہ اس کے اندر ایمان نہیں. تو یہاں پر ایک واقعے کا ذکر ہے جو بیسیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ہوا کہ یہ مسئلہ تھا نا، طے تھا کہ جو یہود تھے ان کے پاس اختیار تھا یا تو وہ اپنے مقدمات لے آتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں اور وہاں پہ فیصلہ کروا سکتے تھے، یا پھر ان کے پاس یہ بھی حق تھا کہ وہ اپنے فیصلے اپنی عدالت میں خود کر لیں. تو یہ وہاں پہ ایک اسٹیبلش تھی بات. یہ میثاق مدینہ کی وجہ سے یہ چیز مدینہ کی ہجرت کے بعد سے اسٹیبلش تھی
اس دوران جو ہے ایک مسئلہ ہوا، یہودی اور ایک منافق کا آپس میں کوئی مسئلہ ہو گیا، یہودی ہے اس میں حق پر تھا، تو منافق کو پتا تھا کہ میرے ساتھ جو ہے وہ عدل نہیں ہونا، تو یہودی یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ عدالت میں جانا چاہیے، جبکہ وہ جو منافق تھا وہ مصر تھا کہ نہیں، مجھے آپ جو ہے نا وہ یہودی عدالت میں لے جائیں، کعب بن اشرف جو ہے اس کی عدالت میں لے جائیں۔ تو اس پہ پھر جو ہے بہرحال جب مقدمہ پیش ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو آپ نے فیصلہ فرما دیا، آپ نے اس یہودی کے حق میں فیصلہ فرمایا، تو اس میں پھر یہ جو تھا منافق، بڑا بااثر منافق تھا، اپنے قبیلے والے کے، اپنے جو لوگ تھے اپنے ساتھ رسول والے، اس کے ساتھ گیا جا کے، اور پھر جا کے انہوں نے ایک طرح سے اپیل کرنے کی کوشش کی عمر بن خطاب کے سامنے رضی اللہ عنہ۔ عمر بن خطاب نے بہرحال پھر یہ کیا کہ تلوار سے اس کی پھر گردن اڑا دی، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا جی کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مانتا، جو مسلمان، تو اس کا پھر جی اس کے لیے میرا پھر فیصلہ یہی ہے۔ تو اس طرح کی کوئی بات ہوئی تھی جس کا ذکر تفاسیر کی کتابوں میں موجود ہے۔ بعض لوگوں نے اس سے اختلاف کیا ہے کہ ایسا واقعہ نہیں ہوا، اللہ عالم، لیکن یہ ہے کہ اشارات ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ضرور ہے جس کے اندر منافقین سے ایسا ہوا تھا معاملہ اور ان کو پھر نقصان اٹھانا پڑا۔ اگر تو یہی واقعہ ہے جو عمر بن خطاب کا ہے تو نقصان یہ اٹھانا پڑا کہ ان کا بندہ جو ہے وہ مارا گیا۔ تو وہ پھر آ کے کمپلین لے کر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ دیکھیں ہم تو صرف اصلاح کرنا چاہتے تھے، ہم تو صرف ان کے پاس اس لیے گئے تھے کہ ہمیں سمجھا دیں کہ یہ فیصلہ کیوں ہوا ہے اور کس لحاظ سے ہوا ہے، انہوں نے ہماری گردن ہی اڑا دی۔ تو اس پہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، جھوٹ بول رہے ہیں، ان کی نیت جو تھی اس کے اندر ہی فطور تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب مصیبت پڑتی ہے ان پر تو یہ منافقین جو ہیں بھاگتے ہوئے آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ کہتے ہوئے کہ ہم تو محض بھلائی ہی چاہتے تھے، یہ ایسے ہی ہمارے ساتھ جاتی ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں اور اللہ ان کے دل کے حالوں کو جانتا ہے، خیر آپ ان سے درگزر ہی کیجیے اور انہیں اچھے قول کے ساتھ نصیحت کرتے رہیے، یعنی آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ان کو سمجھاتے رہیے، شاید سمجھ جائیں۔ پھر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے بھیجا، اللہ فرماتے ہیں تاکہ ان کی اطاعت کی جائے، اس لیے جنہوں نے یہ ظلم کیا تھا اگر وہ آپ کے پاس آتے اعتراف کرتے ہوئے اور اللہ سے بخشش طلب کرتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا پاتے، یعنی ان کو تو اس وقت غلطی کا احساس ہو گیا تو فوراً آنا چاہیے تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معافی مانگتے ہوئے، لیکن یہ معاملہ نہیں تھا، وہ تو جو ہے کسی اور ہی نیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ قسم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی، اب یہ بہت بڑی آیت ہے کہ یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے طے کر دیا ہے اسے من و عن قبول نہ کر لیں اور اس کے بارے میں دل میں تنگی بھی محسوس نہ کریں، اس وقت تک کہ مومن نہیں ہو سکتے۔ اور پھر ساتھ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بڑے خوبصورت انداز میں یہ واضح فرماتے ہیں کہ ہم نے کوئی اتنے مشکل تمہیں احکامات تھوڑی دیے ہیں جو تمہیں مشکل پڑ رہی ہے ان کو بجا لانے میں، اور ایسا کر دیتے اللہ تعالیٰ تو پھر کوئی بھی ان کو پورا نہ کر سکتا، تو اس لیے جو ہے جو بھی اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں ان کو بجا لانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ یہ اسی واقعے کا ذکر ہے جو کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اس کے بعد پھر وہ جو مخصوص حالات تھے، غزوہ احد کے بعد مسلمانوں کی ہوا اکھڑ چکی تھی، چھوٹے چھوٹے قبائل بھی مسلمانوں کے اوپر سینہ سپر ہو گئے تھے اور ہر طرف سے خطرات منڈلا رہے تھے، مسلمانوں کے حوصلے پست ہو رہے تھے، مسلمان جو تھے وہ جہاد کی ہمت ان کی جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی تھی۔ ان حالات میں پھر اگین جیسا کہ پہلے ہم نے ایک خطبہ دیکھا جو سورہ آل عمران میں آیا تھا، غزوہ احد کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اب یہ بھی خطبہ اس سے کم تاثیر والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان حالات میں پھر ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور نہایت ہی پرزور بیان ہے یہ جہاد و قتال فی سبیل اللہ کے حوالے سے، اتنا پاورفل بیان آپ کو نہیں ملے گا، اتنا جو ہے وہ ہلا دینے والا یہ بیان تھا۔ تو اس کا آغاز جہاں سے ہوتا ہے کہ ایمان والو خطرناک حالات میں جو بھی غزوہ احد کے بعد اب درپیش ہے تمہیں نکلو جہاد کریے، ہتھیاروں کو ساتھ رکھا کرو، دستوں میں نکلو چاہے سب کے ساتھ مل کر نکلو لیکن ہتھیاروں کو اپنے ساتھ رکھا کرو، یعنی اچھی طرح تیاری کر کے نکلا کرو۔ اور پھر ساتھ ہی منافقین کی روش بھی جاری بات ہے واضح کی، تم میں سے وہ بھی ہیں جو جان کر پیچھے رہتے ہیں اور جب کوئی لشکر پر مصیبت آ جاتی ہے، کوئی لشکر جو ہے اس سے شکست ہوگی تو کہتے ہیں ہم نے پہلے ہی اپنا بچاؤ کر لیا تھا، ٹھیک ہے، اور اگر کوئی خیر نصیب ہوتی تو پھر حسد کرتے ہیں کاش ہم بھی ساتھ ہوتے تو ہمیں بڑا فائدہ ہوتا۔ تو یہ منافقین کا طرز عمل تھا کہ ان حالات میں وہ کیا کر رہے تھے جبکہ دوسری طرف جو ہے وہ خطرات منڈرا رہے تھے اور اہل ایمان جو تھے وہ مشکل میں پڑے ہوئے تھے۔ تو اب یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں بس جو لوگ دنیاوی زندگی کو آخرت کے عوض بیچ چکے ہیں ان کو تو جہاد کرنا ہے لازمی، وہ تو قتال کریں گے لازمی اللہ کی راہ میں، اور جو بھی اللہ کے راستے میں قتال کرے اور بس وہ شہید ہو جائے یا وہ غالب آ جائے، چاہے وہ شہید ہو جائے یا غازی رہے، تو دونوں صورتوں میں اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے ہو، اللہ کے راستے میں تم لڑتے نہیں ہو، جبکہ تمہارے آس پاس بے بس مرد، عورتیں اور بچے اللہ سے التجا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اللہ اپنے پاس سے کوئی مددگار ہمارے لیے بھیج دے، ہم کیا کریں، ہم کہاں پہ پھنس چکے ہیں۔ اس وقت جو دنیا ہے وہ ظلم کی چکی میں پس رہی ہے اور تم آرام سے اگر بیٹھے رہو گے اور جہاد نہیں کرو گے تو اس کا سارے ان سب کا وبال تم پر، یہ ہے جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔
تو بس یاد رکھو کہ جو اہل ایمان ہیں وہ تو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اس میں تو یہ ان کی روش ہے، اور جو کافر ہوتے ہیں نا وہ طاغوت کے لیے جہاد کرتے ہیں۔ تو بس تم سب شیطان کے ساتھیوں سے لڑائی کرو، بے شک اس کی چال بہت ہی کمزور ہے۔ اور ساتھ ہی پھر جو ہے اس واقعے کا ذکر ہے کہ جب جہاد کا حکم آیا تھا، جو سورہ بقرہ میں حکم آ چکا ہے، وہ پہلا حکم جو نازل ہوا تھا، تو آپ نے ان کو نہیں دیکھا جنہیں حکم دیا گیا تھا کہ ہاتھوں کو بندھے رکھو، اور پھر جب ان پر قتال فرض ہو گیا تو ان میں ایک گروہ لوگوں سے ایسے ڈرنے لگا جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا۔ یعنی جب قتال کا حکم آ گیا تو وہ ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ آگے بڑھ کر جو ہے وہ ڈرنا شروع ہو گئے، اور کہنے لگے کہ یا اللہ تو نے ہم پر کیوں قتال فرض کر دیا، کچھ اور مہلت دے دی ہوتی، اتنی جلدی تو نے قتال فرض کر دیا۔ اللہ کا فرمان ہے کہ دنیا اور اس کا ساز و سامان جو ہے بہت قلیل ہے، جبکہ آخرت متقیوں کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اور یاد رکھو تم موت سے ڈر کے تم پیچھے ہٹ رہے ہو، تو یاد رکھو موت تمہیں آ کر رہے گی، چاہے تم محفوظ قلعوں میں کیوں نہ ہو۔ تو اس لیے اس سے بھاگنے کا کوئی فائدہ تمہیں نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ کو بھلائی پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے، اگر برائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں آپ کی طرف سے۔ یہ منافقین کا طرز عمل تھا، کوئی مسلمانوں کو نقصان ہو جاتا کہتے ہیں یہ آپ کی وجہ سے، آپ نے ہمیں اس میں پھنسایا ہے، جبکہ کوئی فتح ہو جاتی تو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ بالکل بے وقوف لوگ ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہے، دراصل سبھی اللہ کی طرف سے ہے۔ ایک بات تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ سبھی اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے، لیکن ایک دوسرا اسپیکٹ بھی ہے، پھر واضح کیا اللہ تعالیٰ نے، جب تم کوئی بھلائی کرتے ہو، تو جب تم پہ کوئی بھلائی پہنچتی ہے تمہیں، تو وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے، اور جو تم برائی پہنچتی ہے نا تمہیں، تو اس میں تمہارے اپنے کرتوت بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تمہارے اپنی کچھ غلطیاں بھی ہوتی ہیں، تو اس کو بھی مد نظر رکھو۔ اور جس نے رسول وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، یعنی یہ صحابہ کو بتایا جا رہا ہے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ اب مخصوص حالات اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں جہاں پر بدر ثانی کا وقت آ گیا ہے۔ غزوہ احد کے بعد جیسے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اگلے سال ہی بدر ثانی طے ہوئی تھی، اور یعنی بدر کے مقام پر مارکا ہونا تھا، اور یہ وقت قریب آ رہا تھا، اور صحابہ کرام تھے ان کی رضی اللہ عنہم اجمعین کی ہمتیں ٹوٹ رہی تھیں۔ ان حالات میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کال دی تو شبیر عثمانی رحمۃ اللہ کے نزدیک سے 80 بندے نکلنے میں تیار ہو۔ جسٹ امیجن کہ کیا اس خوف و ہراس کا عالم ہوگا۔ تو اس پہ پھر اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیات نازل کی نا، تو پھر ہلا دیا اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو، پھر آخرکار کافی بڑی تعداد پھر ان کے ساتھ نکلی۔ تو یہ اس دوران یہ آیات نازل ہوئی ہیں جن کا ذکر ابھی ہو رہا ہے۔ تو اللہ فرمایا کہ دیکھو رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے رخ پھیر لیا تو ہم نے آپ کو نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجا۔ یہ منافقین کہتے تو ہیں کہ وہ اطاعت کریں گے لیکن پھر اس کے خلاف کرتے ہیں۔ یہ بالکل بھی مناسب طرز عمل نہیں ہے۔ اس لیے کیا یہ منافق قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں؟ اب یہاں پہ ڈانٹتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے نہ ہوتا، کسی غیر اللہ کی طرف سے ہوتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو پھر اس پہ بہت سارے اختلاف پاتے، لیکن یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ یہاں پہ ایک ہی بات شروع سے میں کر رہا ہوں، تمہیں قتال کرنا ہوگا، جہاد کرنا ہوگا، تم پہ فرض کر دیا گیا ہے، اس میں دوسری بات میں نے کی نہیں ہے، تو پھر یہ کیوں اس بات میں جو ہے اختلاف کر رہے ہیں؟ اور یہ ہمارے لیے بھی ہے، آج ہماری بھی امت کے اندر بہت اختلاف اس والے سے پایا جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی ان کی روش پھر مزید واضح کی، یہ منافق ہر امن کا یا خوف کا معاملہ جو ہے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ انہیں یہ خبریں جو ہے وہ ذمہ داران تک پہنچانی چاہیے تاکہ بہتر جو ہے اس پہ بہتر طرز عمل ہو سکے اور بہتر طریقے سے اس کو مینج کیا جا سکے۔ اس لیے ان حالات میں آپ کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو قتال کریں چاہے اکیلے ہی کیوں نہ کرنا پڑے، چاہے نکلیں آپ، بڑے ہی جلال ہے ان آیات کے اندر، فقاتل فی سبیل اللہ، آپ تو اللہ کی راہ میں جہاد کریں، ٹھیک ہے، لا یکلف الا نفسک، اور آپ صرف آپ اپنے ہی مکلف ہیں، بس نکلیں آپ اکیلے کھڑے ہو جائیں، اور ساتھ ساتھ وہ ہر دل مومنین کو شوق دلائیں جہاد کا، اور این ممکن ہے کہ اللہ کفار کی جنگ کو خود ہی روک دے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ بدر ثانی میں جب یہ گئے، مسلمان کو لشکر گیا تو مقابلے میں ابو سفیان نے آنا تھا، وہ آئے ہی نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ مکے میں قحط پڑا ہوا تھا اور ان کے لیے فوج اکٹھی کرنا مشکل ہو گیا، ممکن نہیں رہا۔ تو یہ بار اللہ تعالیٰ نے پھر معاملہ جو ہے اس لیے خود ہی روک دیا۔ جس نے بھی پھر اس مشکل مرحلے میں اللہ فرماتے ہیں کہ بدر ثانی کی جو مارکا تھا اس میں دوسروں کو اچھی ترغیب دی اس کو اس کا اجر ملے گا، جس نے بھی اس کے خلاف ترغیب دی تو اس کا بوجھ اسی پر ہوگا، یہ اب بھگتنا پڑے گا۔ مسلمان جب بھی منافقین کی روش سے تنگ آ گئے تو انہوں نے پھر سلام تک کرنا چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پہ اللہ کی رحمت پھر غالب آئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو سلام کا جواب دو، بہتر طریقے سے دو، ایسی بات نہیں ہے، درگزر کرو، اللہ بھی تو درگزر کرتا ہے۔ تو یہاں پہ پھر یہ جو ہے خود بخود ختم ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا سیشن ہے، اب کوشچن آنسر ہم لے لیتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ سوال ہے کسی ہوئے کچھ
اس میں ایک سوال یہ پہلا کہ میرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص اپنی زندگی میں وصیت کرتا ہے اور اس کے انتقال کے بعد وراثت کی تقسیم شرعی طریقے سے ہوگی یا وصیت کے مطابق؟ دوبارہ سوال بتائیں، جو ڈسکنیکٹ ہو گیا تھوڑا. ایک Question شخص دوبارہ. اپنی جی ایک شخص اپنی زندگی میں وصیت کرتا ہے اور اس کے انتقال کے بعد وراثت کی تقسیم شرعی طریقے سے ہوگی یا وصیت کے مطابق؟ نہیں، وصیت تو وہ سارے مال پہ کر بھی نہیں سکتا نا، وہ تو بس 1/3 مال ہے جس پہ وہ اپنی وصیت کر سکتا ہے، باقی تو سارا جو ہے وہ وراثت کے جو قانون طے شدہ قانون ہے اس کے تحت ہی وہ. جزاک اللہ. یہ سیکنڈ کوشچن ہے. As the Sheikh is talking about taking care of family expenses, if there is no brother and girl wants to take care of parents by doing job, is that permissible? جی بالکل پرمیسیبل ہے. یہ کہا کہ عورت جو ہے جاب کر سکتی ہے، کام کر سکتی ہے، بس اپنے پردے کا خیال رکھے، اپنی وہ جو بھی حفاظت ہے اس کو مد نظر رکھے تو یہ کر سکتی ہے. لیکن ہم یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ذمہ داری اس کی نہیں ہے. اسلامک سوسائٹی کے اندر جو ہے یہ ذمہ داری مردوں پہ رکھی گئی، ٹھیک ہے نا. جیسے اقبال نے کہا تھا نا، حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفری. اسلامک سوسائٹی کے اندر جو ہے مرد کو یہ مشکل جو ہے کام کرنے ہیں. عورت کی ذمہ داری جو ہے وہ ایک اور اس کی ڈومین اللہ تعالیٰ نے اس کی رکھی ہے، وہ ہے ڈومیسٹک لائف. اس کے اندر بچوں کی تربیت ہے اور پھر گھر کی حفاظت ہے، عزت کی حفاظت ہے، شوہر کے جو بھی بلونگنگز ہیں اس کی حفاظت. یعنی اس کا ایک ڈفرینٹ ڈومین ہے جو اس کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کے اندر رہ کر اسے کام کرنا ہے. باقی یہ ذمہ داری مینلی یہ مردوں کی ہے. لیکن اگر عورت کسی وجہ سے کرنا چاہتی ہے تو اس کو منع نہیں ہے اسے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ حرام ہے. تو یہ ہمارے سامنے رہنی چاہیے بات. جزاک اللہ. یہ کوشچن ایک اور ریسیو ہوا ہے. طیبہ آپی، یہ جو پچھلا کوشچن آپ نے پوچھا ہے اس کی کنٹینیویشن میں نے آپ کو فارورڈ کر دی ہے، اگلے 2 سوال بھی. Second question ہے, she decided not to go into marital relationship just because the man might not allow her to look after the old parents and bear their expenses. Then what is the ruling in that case? اچھا، جو مجھے سمجھ میں آیا، اگر تو میں غلط ہوں تو مجھے کریکٹ کر دیں، کہ مطلب وہ اپنے پیرنٹس کا خیال رکھنے کی بات ہو رہی ہے، کہ اگر تو پیرنٹس کا خیال رکھنا ہے اس کے لیے وہ کام کر رہی ہے، یا اس کے لیے مرد سے پسند نہیں کر رہا کہ وہ گھر میں رہے، مرد پش کر رہا ہے عورت کو، تو خیر یہ مناسب تو بات نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ عورت اگر ایسا کرتی ہے تو اس کی اجازت ہے، حرام اس پہ نہیں ہے. مطلب اس بات پہ کہ وہ اگر باہر جائے گی کام کرے گی تو یہ حرام ہو جائے گا، تو یہ تو بات نہیں ہے. لیکن بہرحال اس سینیریو میں کوشچن جو ہے اگر میں سمجھاؤں تو میرے خیال میں تو اس میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں، عورت کی طرف تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، نہ اس کے اوپر وبال ہے. ٹھیک ہے، اگر اس کے علاوہ کوئی کوشچن کا وہ ہے معاملہ تو دیکھ لیں گے. سر یہاں پر ایک تھوڑا سی ایک نوانس یہ آ رہی ہے کہ وہ یہ پوچھ رہی ہیں کہ اگر وہ اس خدشے سے کہ شاید ان کے فیوچر ہسبینڈ ان کو کام نہ کرنے دیں اور ان کے پیرنٹس کا خیال نہ رکھنے دیں، if she opts out of نکاح، اگر وہ یہ چوز کریں کہ وہ نکاح نہ کریں تو اس پر کیا رولنگ ہے؟ نکاح نہ کرے just so she can take care of her parents. ہاں ایسی تو اچھا یہ والی اگر تو بات ہے تو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. مطلب یہ ہے کہ نکاح اس کی ضرورت ہے، عورت کو نکاح سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. باقی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندوبست کرے گا. ایسی بات نہیں ہے کہ رزق کے جو معاملات ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں. ہاں آپ کچھ کوشش کر سکتی ہیں، یہ ایک اسپیسیفک اب بات ہے سینیریو، لیکن اس میں یہ مناسب نہیں ہے کہ خاتون جو ہے وہ اس وجہ سے کہ وہ اپنی پیرنٹس کا خیال رکھنا چاہتی ہیں اور وہ نکاح سے پیچھے رہ جائیں.
تو وہ بھی بہت ضروری ہے. ہاں یہ ہے کہ اس نکاح میں یہ شرط ضرور رکھ سکتی ہیں یا ڈسکس کر سکتی ہیں جن سے بھی جو بھی اس زمن میں جو ہے آپشنز ان کے پاس ہیں کہ وہ اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا چاہتی ہیں. تو یہ اپنا ضرور وہ کوشش تاکہ وہ ساتھ ساتھ اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کریں. لیکن اس وجہ سے نکاح سے پیچھے رہ جانا یہ مناسب نہیں. اس سے ہمیں جو ہے حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ نکاح جو ہے وہ فوراً سے پہلے ہونا چاہیے، جلدی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جو ہے اس سے بہت سی ذمہ داریاں جو ہیں ان کو فلفل کرنے میں آسانی ہوتی ہے. جزاک اللہ. اسی کا تھرڈ پارٹ انہوں نے مجھے ابھی فارورڈ کیا ہے، وہ جہاں پہ وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ is such a woman allowed to weigh the proposals on the basis of the wealth of a man just because of the aforementioned context؟ کہ اگر ٹھیک ہے پھر وہ نکاح کرتی ہے تو کیا وہ ان کی ویلتھ کو کنسیڈر کر سکتی ہے؟ ٹھیک، مطلب یہ ہے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے تو دین کو دیکھنا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات ہمیں سمجھائی ہے کہ پہلے دین کو دیکھنا چاہیے، مال جو ہے وہ بعد میں. تو ٹھیک ہے، یعنی دیکھیں یہ چیزیں کنسیڈر کی جا سکتی ہیں لیکن یہ سیکنڈری ہیں. پہلے تو یہی بات ہے کہ دیکھنا چاہیے کہ وہ دین پہ کس حد تک دین کو سمجھتا ہے، کیونکہ وہ سمجھے گا تو پھر وہ سپورٹ بھی آپ کو ملے گی. کیونکہ اگر وہ دین کو نہیں سمجھے گا تو پھر چاہے وہ مالدار بھی ہو تب بھی آپ کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ضرور ہمیں سامنے رکھنی چاہیے. جزاک اللہ. یہ سوال ہے آیت نمبر 58 کے تناظر میں کہ اہل لوگوں کا انتخاب کریں. اس کا آج طریقہ ووٹ ہے، لیکن کوئی بھی ووٹ کا اہل نہیں، تو کیا ووٹ دینا جائز ہے؟ نہیں، آج کل تو خیر جو ہمارے ہاں نظام ہے وہ تو بہت ہی کوئی مطلب ایک فرسودہ سا نظام ہے جو کہ کام بھی نہیں کر رہا صحیح معنوں میں، یعنی صحیح معنوں میں ڈیموکریٹک سسٹم بھی نہیں ہے. تو اس لیے یہ، اور نہ ہی اگر یہ صحیح معنوں میں نافذ بھی ہو تب بھی جو ہے اس کے اندر وہ انشور نہیں کیا جا سکتا جس کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے. اس کے لیے تو اور ذریعہ بات ہے بہتر نظام ہے جس کی طرف ہمیں جانا ہوگا. تو رہی بات ووٹ دینے کے حوالے سے تو وہ ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے کہ ایسی جگہ پہ جہاں پر اللہ کے احکامات کے نفاذ کے حوالے سے بات کی جا رہی ہو، یعنی وہ کینڈیڈیٹس یا وہ جماعتیں جن کے اندر الہ کلمۃ اللہ یا دین کے نفاذ کے حوالے سے کچھ سوچ موجود ہو، ان کو ووٹ دیا جائے. ان جماعتوں کو ووٹ دینا جن کا منشور جو ہے وہ سیکولر ہے وہ جائز نہیں ہے، یعنی کیونکہ وہ تو شرک میں مبتلا ہیں وہ لوگ جو کہ ایک سیکولر نظام چاہتے ہیں. تو اس کو اگر آپ ووٹ دیں گے تو پھر اس کو آپ ایک طرح سے سپورٹ کر رہے ہوں گے. تو بہتر یہ ہے کہ انہی جماعتوں کو ووٹ دیا جائے کہ جن کے منشور میں واضح طور پہ نفاذ دین کا ذکر موجود ہے. اور اگر آپ کو معلوم ہو رہا ہے کہ وہ لوگ بھی جو ہے ٹرسٹ ورتھی نہیں ہے تو بے شک آپ نہ دیں، یعنی اس کے اندر کوئی obligation آپ کے اوپر دینی obligation نہیں ہے کہ آپ ووٹ دیں، ٹھیک ہے. لیکن اگر دینا ہی ہے تو پھر آپ کو انہی جماعتوں کو دینا چاہیے جن کے منشور میں یہ چیز طے ہے، نہ کہ ان کو جن کا منشور بالکل واضح ہے کہ وہ سیکولر جو ہے فارم آف گورنمنٹ چاہتے ہیں یا اللہ کے احکامات کے نفاذ کے قائل ہی نہیں ہے. تو یہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. باقی ہاں یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل کے سپورٹ کرو، یہ اس کے لیے بہت ڈیٹیلڈ ایک انالیسس درکار ہے. اتنا آسان نہیں ہے. ایک سوسائٹی کے لیول پہ اسے انشور کرنے کے لیے آپ کو ووٹ جو دینے کا حق ہوگا جن کے پاس، ان کی کوالیفیکیشن بھی طے کرنی ہوگی. جو لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں جن کو نامینیٹ کیا جائے گا الیکشنز کے لیے، وہ بھی ایک ایسا کرائٹیریا ہوگا جس میں پہلے سے اسکریننگ ہو جائے گی. ایسے لوگوں کو نکال دیا جائے گا جو کہ اللہ کے دین کو نہیں مانتے یا اس والے سے باطل تصورات رکھتے ہیں. تو اس طرح کے ہمیں انشور کرنا پڑے گا دونوں طرف سے کہ جو سوسائٹی کے اندر سے بہترین لوگ جو ہیں ان کو یہ ذمہ داریاں ملیں. لیکن وہ تو خیر ابھی بڑی دور کی بات ہے. ابھی ہمارے ہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، مطلب مجھے نا ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے. تو بس یہ جزاک اللہ. یہ آیت نمبر 86 کے تناظر میں سوال تکفیری فرقے کے مطابق جن مسلمانوں میں منافقین کی اور مشرکین کی نشانیاں نظر آتی ہیں ان کو کافر قرار دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کو سلام نہیں کرنا چاہیے. اور جو آپ کے والدین اگرچہ وہ کلمہ گو تھے لیکن خفی شرک میں مبتلا تھے تو ان کے لیے دعائے مغفرت نہ کرو، اگر کرو گے تو آخرت میں جواب دہ ہوگی. ان لوگوں کو اس آیت کا حوالہ دینے کے بعد اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ وہ اس بات کے قائل ہو جائیں؟ جی بڑی اچھی بات آپ نے کی. جو تکفیری فکر رکھنے والے لوگ ہیں
اب ان کے لیے آپ نے درست کہا کہ یہ آیت بڑی اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، کہہ رہے ہیں کہ جو منافقین ہیں ان کو سلام کا جواب دو، بلکہ بڑھ کے سلام کا جواب دو. تو منافقین کا معاملہ یہی ہے کہ جو اگر کوئی شخص جو ہے وہ واضح کفر نہیں کر رہا ہے، یعنی ایسا اس کا کفر نہیں ہے جو بالکل واضح ہے، مبرہن ہے، اس وقت تک آپ اس کو کافر نہیں ڈکلیئر کر سکتے. ٹھیک ہے، آپ نے جو ہے اس کو ایک روم دینا ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ منافقین کے نام تک آپ نے نہیں بتایا، ایون دو کہ آپ کو نام کافی منافقین کے پتہ چل چکے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے اس کو اسی کا راز میں رکھا. تو اس لیے جب تک کہ کسی منافق کا کفر اتنا واضح نہیں ہو جاتا کہ وہ عزم من الشمس بالکل سامنے آ گیا، اس وقت تک آپ اس پہ جو ہے کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے. اور پھر ایون دو کہ کوئی شخص جو ہے مسلمانوں کے اندر منافق ہے، یا کوئی بھی جو ایسا مسلمان ہے جو کفریہ کلمات کہہ رہا ہے، تو اس کو بھی ایسے کافر نہیں ڈکلیئر کیا جا سکتا. اس کے لیے بھی باقاعدہ ایک طریقہ کار ہے. اس میں سب سے پہلے تو اس کو یہ بتایا جائے گا کہ بھئی آپ یہ کفر کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے وہ انجانے میں ایسی بات کر رہا ہوں. اچھا، پھر اس کو یہ دیکھا جائے گا کہ وہ ہوش و حواس میں تھا جب اس نے ایسی بات کی، اس کو اس کا پتہ بھی تھا کہ وہ جو بات کر رہا ہے یہ کفر کی بات ہے، یا پھر کوئی علمی اشکال تو نہیں لاحق ہو گیا. تو اس کو دور کرنے کے لیے علماء کی ایک جماعت لگائی جائے گی. تب بھی اگر وہ نہیں مانتا تو پھر جا کے، اور یہ حکومتی سطح پہ ہوتا ہے، ریاستی سطح پہ ہوتا ہے، یہ ایک بندہ کر بھی نہیں سکتا، تب جا کے وہ اتھارٹی جو ہیں وہ اس کو مہلت دیتی ہیں 3 دن کی، اور ان 3 دنوں میں علماء کی جو جماعت ہے وہ پوری کوشش کرتی ہے کہ وہ اپنے موقف کو چھوڑ دے. تب جا کے بھی اگر وہ نہیں مانتا، پھر جا کے اسے کافر ڈکلیئر کیا جاتا ہے. تو کافر ڈکلیئر کرنا کوئی اتنا چھوٹی بات نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو بڑی چیزیں جو ہیں وہ چیک کرنی پڑتی ہیں. تو اس لیے وہ جو تکفیری فرقہ ہے وہ تو بس اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے کہ وہ خام میں جو ہے وہ کفر کے فتوے لگاتے ہیں. یہ مناسب طرز عمل نہیں ہے. اور یہ بات آپ نے درست کی کہ یہ والی آیت ان کو بتائی جا سکتی ہے کہ دیکھیں یہاں پہ منافقین کیسی جزاک اللہ خیر. جی 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 نیکسٹ کوسچن ہے، اگر بیٹی وراثت سے حصہ نہ لے، معاف کر دے اور اپنا حصہ بھائیوں کو دے دے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نہیں، وہ تو اری بات ہے، عورت کا حق ہے، جس کو مرضی دے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ درست نہیں ہے کہ میں آپ اری بات ہے، گھر کے جو بڑے ہیں وہ بلاتے ہیں جی ٹھیک ہے آپ کے وراثت میں یہ حصہ تھا، تو آپ کو تو جب ضرورت نہیں ہے تو ہم اپنے بھائیوں کو دے رہے ہیں. تو یہ تعدادی بات ہے کہ ہمارے سوسائٹی کے اندر عورت جو ہے وہ اب نہ تو کر ہی نہیں سکتی، ایون دو کہ اس کو ضرورت مند ہو. تو اس لیے یہ مناسب طرز عمل نہیں ہے. ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جو اس کا حق ہے عورت کا اسے دے دیا جائے، اس کے بعد وہ اس کی مرضی ہے وہ دینا چاہے کسی کو دے دے. تو یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ رائٹ کسی کا بھی اس کا حق ہے، اور جو کسی کو دینا چاہتی ہے تو دے سکتی ہے. لیکن یہ ہے کہ کم سے کم جو جس طرح طے شدہ ہے اس طریقے سے ڈسٹریبیوٹ ضرور ہونا چاہیے، اس کو ملنا ضرور چاہیے. جزاک اللہ. یہ نیکسٹ کوسچن ہے، مردوں کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر فضیلت بخشی ہے اور حکم دیا ہے کہ وہ مردوں کی فرما برداری کریں، ان کی غیر موجودگی میں ان کے مال اولاد وغیرہ کی حفاظت کریں. لیکن اگر مرد اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا، نان نفقہ وغیرہ، تو کیا پھر بھی عورتیں مردوں کی فرما برداری کریں؟ اس کے متعلق وضاحت فرما دیں. جو میں نے ذکر کیا تھا نا کہ یہ 2 چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے وجہ فضیلت جو بیان کیا نا پہلی، اس میں تو اللہ نے کہہ دیا بس یہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت طے کر دیا، بس مطلب یہ اس کا کوئی ریزن نہ بھی ہو تب بھی یہ فضیلت جو ہے وہ طے شدہ ہے. تو اس لیے اگر تو دوسری کنڈیشن پوری نہیں بھی ہوتی تب بھی عورت کو مرد کی فرمانبرداری کرنی ہے. تو اللہ یہ کہ وہ ایسا حکم دے کہ جو شریعت کے خلاف ہو، اس وقت پھر جو ہے وہ درست نہیں بات ہوگی کہ اس کی اطاعت کی جائے. لیکن اس کے علاوہ جو بھی وہ حکم دے گا اس کی اطاعت کرنا عورت کے لیے لازم ہوتا ہے. تو اس کی جو فضیلت ہے اس کی وجہ سے کم نہیں ہوگی اگر وہ نفقہ پورا نہیں کر رہا. تو بہرحال اس کے علاوہ بھی بہت سی ذمہ داریاں جو مرد نہیں کر رہے آج کل. تو بہرحال عورت کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. باقی مرد سے اس کے بارے میں سوال ہوگا جو اس کا دائرہ عمل ہے، عورت سے اس کے بارے میں سوال ہوگا جو اس کا دائرہ عمل ہے. تو یہ ہے بات. جی ہینڈ ریز ہے ایک اسٹوڈنٹ کی طرف سے، اسٹیو اے 2005. آپ اپنا کوشچن کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم. میرا کوشچن پچھلے کوشچن سے ریلیٹڈ ہی ہے. حضرت اسما بنت یزید کی جو حدیث آپ نے کوٹ کی تھی کہ انہوں نے جب پوچھا کہ اگر مرد اس طرح جہاد کرتے ہیں اور عورتیں صرف ان کے خیال رکھتی ہیں تو
उनको किस तरह का सवाब मिलेगा, किस लेवल का, मतलब हाउ कैन दे रीच द सेम लेवल एज मेन. तो ये हज़रत अस्मा बिन्त यज़ीद ये अज़्यूम कर रही थी कि वो, और वो जिन मर्दों की बात कही थी वो मर्द हैं जो जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह में बिज़ी हैं. तो उनके इक्वल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका जवाब दिया था कि औरतों के लिए फिर ये करेंगी तो ये होगा. आज ऐसे मर्द भी होते हैं कि जो जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह में दे हैव नथिंग टू डू विद इट, और वो उसमें मसरूफ़ नहीं है और वो दुनिया के कामों में लगे हुए हैं. तो क्या डज दैट चेंज एनीथिंग फॉर वुमेन विद रिगार्ड्स टू देयर ड्यूटीज टुवर्ड्स मेन, और या कि वो किस तरह सवाब कमा सकती हैं? जज़ाकल्लाह. ये बहरहाल एक अलमिया तो है कि हमारी सोसाइटी के अंदर जो है हम अपने बस तमाम जितनी भी फ्रैक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़ चुके हैं. तो मर्दों ने भी अपनी जिम्मेदारी वाली बातें छोड़ दी है, तो इसलिए अब औरतें भी अब उस तरीके से फुलफिल नहीं कर पा रही. लेकिन बहरहाल अपनी जगह पे जो अल्लाह ताला ने राइट्स तय किए हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज तय की हैं वो तो रहेंगी. बाकी मर्दों को अब जारी बात है उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा. अब यहाँ पे यह है कि खातून जो हैं अगर उनके खामन नहीं कर रहे तो उनको एक बहुत बड़ा काम ये करना है, अगर उनको शऊर है इस बात का कि वो पुश करें, उनको बताएं, समझाएं कि उनको ये काम करना है. ठीक है, ये अगर वो काम करती रहेंगी तो इंशाल्लाह उनका अजर अल्लाह के यहाँ महफूज होगा. और इस तरीके से औरतों को अपने अपने महरम जो मर्द हैं उनके लिए उनकी कोशिश करनी चाहिए कि वो भी इस काम की तरफ आए, जिम्मेदारी को अदा करें. तो ये अगर वो करती रहेंगी, इवन दो कि उनके जो खावंद हैं या उनके जो महरम रिश्तेदार हैं वो ये नहीं काम कर रहे, तो उनकी तरफ से जिम्मेदारी अदा होती रहेगी. तो बहरहाल ये अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज अल्लाह ने तय कर दी हैं उसमें मर्द की ये जिम्मेदारी लगाई है अल्लाह ताला ने कि वो औरतों के ऊपर जिम्मेदार है, और औरतों को जो है ये इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि वो उनकी फर्माबरदारी करें. तो ये बहरहाल अपनी जगह पे रहेगी बात, लेकिन ये है कि जो उसमें कमी होगी जिसका जिक्र यहाँ पे हुआ है, तो उसको इस तरह ओवरकम किया जा सकता है कि वो फिर कोशिश करती रहें कि उनके जो मर्द हैं, उनके खावंद हैं, वो इन जिम्मेदारियों को समझें और इस पर अमल पैरा हों. तो इंशाल्लाह फिर उसका अजर उनको मिलेगा. जज़ाकल्लाह खैर. कोई सवाल नहीं है अभी तक मज़ीद? जी, किसी और का कोई सवाल है तो आप पूछ सकती हैं. अच्छा, इस कोर्स में हमारी पुरानी साथी भी हैं, तो उनकी तरफ से भी तक कोई सवाल नहीं आया. आप सवालात करेंगी तो हमें भी इंशाल्लाह हमारे इल्म में भी इजाफा होगा, आपके इल्म में भी. हमें भी सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, आपको भी. हमारे पास 15 to 20 मिनट्स हैं. अगर यहाँ पे अगर इजाज़त हो आपकी तो एक दो चीज़ें मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूँगी. जी जी. असल में ये जो घर है ना, घर बनते हैं इखलाक से, प्यार मोहब्बत से और एक दूसरे का ख्याल रखने से. वो बात जो हम ये आराम से और
دو چیزیں نا، دو طرح سے ہم اپنی بات کو کنوے کر سکتے ہیں، دوسری تک پہنچا سکتے ہیں، دو طریقے. ایک ہے کہ لڑائی جھگڑے سے وہ بات منوائی جائے، اور ایک ہے پیار محبت سے. تو میرے خیال میں جو میرا ایکسپیرینس ہے، یا میں اپنے اس پہ بتانا چاہوں گی کہ ایک عورت جو ہے وہ اپنے مرد کو سپورٹ کرے گی، وہ ہر چیز میں عورت قائل کر سکتی ہے مرد کو. اور جب ہم جو دنیاوی چیزیں ہماری، ہم ان چیزوں میں مردوں کو مطلب ہم قائل کر لیتی ہیں، تو یہ جو چیز ہے اس میں ہم کیوں نہیں قائل کر سکتے ہیں. تو جیسے کہ اگر کوئی ہسبینڈ یا آپ کے گھر میں کوئی اس پہ دین پہ لگا ہوا ہے، اور اس کو مطلب اس چیز سے روکنا، اس چیز سے منع کرنا. تو اور جیسا کہ اس میں لیکچر میں بھی یہ چیزیں ساری بیان ہوئی کہ ہم اجر و ثواب میں مردوں کے برابر ہیں، گھر بیٹھ کے ہم سارا اجر ثواب کماتی. تو یہ چیزیں جو ہیں اگر ہم ان کا ساتھ دیں گی تو ہمیں سارا جہاد کا ثواب ہے. یہ چیزیں. پھر یہ کہ جو وہ پھر یہ کہ جو احسان ہے، احسان کا رویہ اختیار کیا جائے گھروں میں، اور احسان سے ہی جو ہے وہ گھر چلتے ہیں. جی کلاس کو اینڈ کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے انشاءاللہ. باقی کوشچنس کسی کے ہوں تو ریٹرن بھی پوچھ سکتے ہیں. تو ہم بھی کلاس کا اختتام کرتے ہیں. اب جو کوئزز وغیرہ ہیں اور اسائنمنٹس جمع کراتے رہیے، اور آپ کا جو کنٹریبیوشن ہے ماشاءاللہ سے وہ جاری ہے الحمدللہ. تو آپ کی سپورٹ سے ڈیفینیٹلی یہ کورس جو ہے وہ چل رہا ہے الحمدللہ. تو اس میں بس انشاءاللہ باقی کوئی انسٹرکشنز آپ نے دینی تو آپ دے دیں انشاءاللہ. اس والے سے ایک آخری سوال نصیب ہوا ہے، اگر آپ لوگ اجازت دیں تو ہم لے سکتے ہیں. جی واٹس ایپ پہ اگر کوئی لڑکا لیس سورس آف انکم رکھتا ہو لیکن آپ کا دل نہ مانے اس رشتے کے لیے، مگر وہ دین فالو کرنے دے اینڈ پیرنٹس کا خیال بھی رکھنے دے، سو کیا کرنا چاہیے؟ دین اگر وہ ان کی لیس فالو کرنا چاہتا ہے، ان کی تو بس مالی طور پہ بس کمی ہے، تو میرے خیال میں تو اگر آپ مطلب ایسے دین کے جو مزاج دیکھیں تو وہ یہی ہے کہ آپ کو دین کو سمجھنے والا جو شخص ہے اسی سے نکاح کرنا چاہیے. اس کی بہت سے فوائد ہیں. وہ مطلب ذریعہ بات دین جو ہے وہ انسانیت سکھاتا ہے نا، دین آپ کو اخلاق سکھاتا ہے. تو اگر دین سمجھنے والا کوئی شخص ہوگا تو آپ کی زندگی بھی پھر سکھی گزرے گی. لیکن اگر دین سمجھنے والا کوئی نہیں ہے، اس کے اندر پھر خرابیاں ہو سکتی ہیں، تو پھر آپ کے لیے مشکل ہوگی. باقی ڈیفینیٹلی جو ڈپینڈ کر سکتا ہے ہر کسی کے سرکمسٹانسز ہیں، اس کے مطابق اس کو دیکھنا ہے. ملٹیپل اگر آپشنز اویلیبل ہیں کسی کے سامنے تو دین اوکے کمپیریزن کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ پرائرٹی بہرحال دین کی سمجھ کو ہی دینی چاہیے، اور اسی سے جو ہے آپ کے لیے بھی بہتری ہوگی. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے جو ہم نے دیکھا، ایسے جو ایکسپیرینسز ہیں یہ لائف کے، کہ اچھا اگر اس طرح دین کو سمجھنے والا رشتہ ہے، اگر وہ نہیں اس کو آپٹ کیا تو بعد میں پھر یہ ہے کہ دوسرا قسم کا رشتہ مل گیا، جس سے پھر خود ہی زندگی ساری جو ہے خراب ہوئی، اور جو ہے مشکلات سے گزرنا پڑا. تو یہ ہمیں ضرور مد نظر رکھنی چاہیے بات. باقی استخارہ ضروری ہے. استخارے کی جو دعا ہے اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن کو سکھایا جاتا ہے. تو اس کو ضرور کرنا چاہیے. یہ بہت بڑا ڈیسیژن ہوتا ہے زندگی کا، اور اس کو ہم کرتے رہیں گے. اور اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ اس سے پڑھنا شروع کر دیں اس دعا کو، اور جب تک کہ آپ کا وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، ڈیسیژن ہو نہیں جاتا، اس وقت تک آپ اسے پڑھتے رہیں. بعد میں بھی پڑھتے رہیں، اسے ڈیسیژن ہونے کے بعد بھی آپ پڑھتے رہیں.
تو اس میں خیر و برکت ہوتی ہے، اور اگر تو وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا تو اس کے لیے آپ کے لیے معاملات آسان ہو جائیں گے اس کی طرف، اور اگر آپ کے لیے بہتر نہیں ہوگا تو اس کے لیے معاملات مشکل ہونا شروع ہو جائیں گے. تو اس کو ضرور مد نظر رکھیے اور استخارہ جو ہے وہ پڑھتے رہیے. باقی ڈیفینیٹلی یہ جو ہے مین دین کا جو دین کی جو سمجھ غرض و غایت ہے یا اس کا مطمع نظر ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اس کو ضرور ذہن میں رکھیے. باقی اس کے بعد استخارہ ہے، اللہ تعالیٰ امید ہے کہ بہتر راستے کی طرف جو ہے وہ رہنمائی کرے گا. جزاک اللہ. ٹھیک ہے جی کلاس کو اینڈ کیا جا سکتا ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.